اور دیگر پارٹی معاملات میں ان کی جو ہے وہ مشاورت کے لیے میں یہاں پہ حاضر ہوا تھا۔ میاں حمزہ شہباز شریف صاحب کا جو ہے وہ حوصلہ، ان کی پارٹی کے ساتھ کمٹمنٹ جو ہے وہ قابل تقلید ہے، اور انشاءاللہ تعالی ان کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہو رہا ہے یہ ایک دن جو ہے یہ دم توڑے گا، اور وہ انشاءاللہ تعالی پاکستان مسلم لیگ نون کو جو ہے وہ لیڈ کریں گے، پنجاب میں بھی، پاکستان میں بھی۔ اور موجودہ رجیم کا یہ جو انتقام پہ مبنی رویہ ہے، اس حکومت کا کوئی اور ایجنڈا نہیں ہے، اس حکومت کی کوئی اور پالیسی نہیں ہے، سوائے اپوزیشن کو انتقام کا نشانہ بنانا، اپوزیشن کو وکٹیمائز کرنا، اور اپوزیشن کے خلاف جھوٹے مقدمات بنانا، اور اپوزیشن کے خلاف نیب کے ہتھیار کو استعمال کرنا۔ ان کے علاوہ ان کا کوئی ایجنڈا نہیں، ان کا کوئی پروگرام نہیں۔ باقی ہر طرح سے انہوں نے لوگوں کو مہنگائی کے رحم و کرم کے اوپر چھوڑا ہوا ہے، اور مافیاز کے رحم و کرم کے اوپر چھوڑا ہوا ہے۔ چینی مافیا نے جو ہے وہ اربوں روپے کی ڈکیتی عام آدمی کی جیب سے کی ہے، آٹا مافیا نے عام آدمی کو لوٹا ہے، اب پیٹرول مافیا نے، اس سے پہلے ادویات مافیا نے۔ تو یہ مافیاز کی حکومت ہے، اور مافیاز جو ہے ان کے ذریعے چلائی جا رہی ہے، اور مافیا جو ہیں انہوں نے عام آدمی کی 2 وقت کی روٹی ان سے چھین رکھی ہے، اور عام آدمی کا جو ہے وہ جینا اجیرن کر دیا ہے۔ تو یہ حکومت جس کی کوئی پرفارمنس نہیں ہے، جس کی کوئی ڈلیوری نہیں ہے، سوائے انتقام کے اور انتقامی کارروائیوں کے، انشاءاللہ تعالی اس کے جانے کے جو ہے وہ دن ٹھہر چکے ہیں، اور یہ حکومت جو ہے یہ ختم ہوگی، اور وہ لوگ جو اس ملک کو لیڈ کر سکتے ہیں وہ فریش مینڈیٹ کے ذریعے سے آ کے اس ملک کو، اس قوم کو جو ہے وہ آگے لے کے چلیں۔ یہ بتا دیجیے گا کہ پاکستان مسلم لیگ کے آج 6 اراکین نے ایک بار پھر ضلع پنجاب سے ملاقات کی ہے، آپ کے اپنے پرندے جا کے طریقے انصاف کے پورا دیکھیں، یہ جو 6 لوگ کل ملے ہیں یا آج ملے ہیں، جن کی خبر تو یہ آئی ہے کہ وہ اپنے حلقوں کے مسائل کے لیے ملے ہیں، وہ اپنے حلقے کے کاموں کے لیے ملے ہیں، تو میں نے تو سچی بات یہ ہے کہ پنجاب کے پارلیمانی لیڈر میاں حمزہ شہباز شریف کی اپنی پارلیمانی پارٹی کے اوپر جو ان کا یعنی سیاسی اثر و رسوخ ہے یا ان کی جو گرپ ہے، میں نے تو اس کو اپریشیٹ کیا ہے۔ یہ تو وہی لوگ ہیں جو سال پہلے بھی گئے تھے۔ اٹ مینز کہ پورے 1 سال میں جو ہے وہ کوئی اس میں جو ہے وہ اضافہ نہیں کر سکے، بلکہ میرا خیال ہے کہ پچھلے سال سے 1-2 کم ہے۔ اور اگر یہی ان کا حال ہے، یہی ان کی کارکردگی ہے، تو پھر یہ تسلی رکھیں انشاءاللہ تعالی جس دن جو ہے وہ حالات تھوڑا سا بھی بدلیں گے تو ادھر سے جو ہے وہ 6-7 نہیں، ادھر سے کوئی 60-70 لوگ ہی جو ہے وہ دوسری طرف آ سر یہ بتائیں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان خود کہہ رہے ہیں -1 فارمولے پہ بات انہوں نے خود شروع کر دی ہے۔ مسلم لیگ یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان کو مائنس ہونا چاہیے، اور دوسری ایک تحریک عدم اعتماد اقوامی اسمبلی میں ہے، تحریک عدم اعتماد کا بھی ایک کارڈ سامنے آیا ہے کہ شاید تحریک عدم اعتماد آئے ایوان میں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو -1 کی بات ہو رہی ہے، یہ پرائم منسٹر کو معلوم ہوگا کہ -1 کی بات جو ہے وہ کہاں سے ہو رہی ہے، لیکن ایک بات جو ہے وہ پوری طرح سے عیاں ہے کہ اس وقت ملک کو انہوں نے پچھلے 2 سال میں جس نہج پہ پہنچا دیا ہے، اکانومی کا جس طرح سے بیڑا غرق کر دیا ہے، تو ملک کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے یہ کسی ایک پارٹی کا کام نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون بھی یہ سمجھتی ہے کہ ملک کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے سب کو جو ہے سر جوڑ کے اور سب کو اکٹھے جو ہے وہ ایک مرتبہ جو ہے ملک کو اس دلدل سے، ان مشکلات سے جو ہے وہ باہر نکالنا ہوگا۔ اور اگر اس وقت کنسنسس یا قومی کنسنسس کے راستے میں کوئی بندہ حائل ہے
یا تمام پولیٹیکل پارٹیز کو یا قومی قیادت کو ایک جگہ پہ اکٹھے ہو کے اس ملک کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے اس قومی کنسنسس کو پیدا کرنے میں کوئی آدمی اگر حائل ہے تو وہ صرف اور صرف عمران خان ہے. عمران خان جو ہے وہ قومی کنسنسس کے راستے میں حائل ہے. اس لیے اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ اس کے مائنس ہونے سے قومی یکجہتی پیدا ہو سکتی ہے اور اس قومی یکجہتی کے نتیجے میں پاکستان کی بھلائی ہو سکتی ہے, ملک کی بھلائی ہو سکتی ہے, تو اس میں جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ کو کوئی اعتراض نہیں ہے. باقی جہاں تک آپ نے تحریک عدم اعتماد کی بات کی ہے, وہ کل غالباً بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ بات کی ہے اور شاید اسپیکر صاحب کے متعلق کی ہے. یہ پیپلز پارٹی نے بات کی ہے. پیپلز پارٹی نے ابھی پوری اپوزیشن سے اس بارے میں کوئی کنسلٹیشن نہیں کی. اگر وہ اپوزیشن سے بات کریں گے, جو کہ اے پی سی کی میٹنگ جو ہے وہ شاید اگلے ہفتہ 10 دن میں ہونے جا رہی ہے, تو وہاں پہ اگر یہ بات ہوگی تو جو تمام پارٹیز کا کنسنسس ہوگا پی ایم ایل این جو ہے وہ اس کنسنسس کے ساتھ چلے گا. رانا صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ ادارے کو بھی یقین ہونا شروع ہو گیا کہ مائنس ون کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے؟ آپ کی سیاسی بصیرت کیا؟ میرا خیال ہے کہ اب تو 22 کروڑ کو یہ اعتماد ہو چکا ہے کہ اس ملک کی تباہی کا ذمہ دار اگر کسی ایک آدمی کو ٹھہرانا ہے تو وہ عمران خان ہے. رانا صاحب بتا دیں کہ کراچی اسٹاک ایکسچینج پہ حملہ ہوا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس حملے میں جو ہے نہ صرف بھارت بلکہ پاکستان کے اندر بھی ایسے قوتیں شامل تھیں جنہوں نے حملہ کروایا؟ نہیں, دیکھیں, اس بارے میں کوئی جو انویسٹیگیٹنگ رپورٹ ہے وہ تو ابھی نہیں آئی. وزیر خارجہ نے یہ کہا ہے کہ اس میں انڈیا کے ملوث ہونے کے امکانات ہیں. تو بہرحال وزیر خارجہ کی اس کے بیان کو ہمیں جو ہے وہ قطعاً جو ہے وہ اس کو جھٹلانے کی ضرورت نہیں ہے. باقی اس معاملے کو انویسٹیگیٹ کیا جائے اور اس انداز سے کیا جائے کہ پوری دنیا جو ہے اس انویسٹیگیشن کے رزلٹ کے اوپر اعتبار کرے, اور جو بھی ملک اور جو بھی قوتیں اس میں ملوث ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ ان قوتوں کے خلاف جو ہے وہ پاکستان کو عالمی رائے عامہ جو ہے, عالمی ضمیر جو ہے اس کو متحرک کرنا چاہیے. عمران خان اور تحریک انصاف کی حکومت پر کوئی کمپرومائز کر لے؟ دیکھیں, یہ پرپوزل اگر سامنے آتی ہے تو پی ایم ایل این جو ہے وہ اکیلے سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی. پی ایم ایل این جو ہے وہ ٹھیک ہے کہ وہ اپوزیشن کو لیڈ کر رہی ہے, جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے وہ میاں شہباز شریف صاحب ہیں, لیکن جو بھی تجویز ہوگی اس کو اپوزیشن کی تمام جماعتوں یا خاص طور پہ جو بڑی جماعتیں ہیں جس میں پیپلز پارٹی اور جے یو آئی ایف شامل ہے, ان کی مشاورت کے بعد ہی کوئی فیصلہ کیا جاتا ہے. جب قومی اسمبلی میں بجٹ پاس ہو رہا تھا اس وقت اپوزیشن کیوں واک آؤٹ کر گئی اور ٹف ٹائم کیوں نہیں دیا حکومت کو؟ دیکھیں, جب بجٹ کے اوپر ووٹنگ ہو رہی ہوتی ہے تو اکثریت ثابت کرنا جو ہے یہ گورنمنٹ کا کام ہے. اپوزیشن جو ہے, اپوزیشن نے تو بجٹ کے اوپر جو ہے وہ اپنی اکثریت ثابت نہیں کرنی ہوتی, اور نہ ہی جو ہے وہ بجٹ اپوزیشن نے پاس کروانا ہوتا ہے. لیکن کسی بھی منی بل کے اوپر یا ووٹ آف کانفیڈنس کے اوپر یہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے, گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ کم از کم سمپل میجورٹی جو ہے وہ وہاں پہ ثابت کرے. اور سمپل میجورٹی جو ہے وہ قومی اسمبلی کے موجودہ ایوان میں 172 ووٹس ہے. حکومت جو ہے بجٹ پاس کرواتے وقت سمپل میجورٹی جو ہے وہ بھی وہاں پہ جو ہے وہ ثابت کرنے میں ناکام رہی ہے. اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ عمران خان کی حکومت جو ہے وہ ایوان میں پہلے تو صرف 5 ووٹوں کی سادہ اکثریت سے بلکہ بڑی تھن جو ہے وہ میجورٹی سے جو ہے وہ کامیاب ہوئی, اور اس وقت اسے سمپل میجورٹی جو ہے وہ بھی حاصل نہیں ہے. اور جو ان کے الائز ہیں شاید انہوں نے انہیں اس مرتبہ آخری مرتبہ جو ہے ووٹ دیا. رانا صاحب, آپ بڑے سخت ناقد رہے ہیں عمران خان کے. ایک زمانے میں یہیں پر 1.5 سال پہلے آپ عمران خان کو ایک کٹ پتلی قرار دیتے تھے. آج 2 سال بعد آپ تمام ملبہ عمران خان پہ ڈال رہے ہیں. یہ اتنا بڑا چینج, یہ ملبہ پوری قوم ڈال رہی ہے. یہ ملبہ جو ہے یہ پوری قوم ڈال رہی ہے, اور وہ بندہ جو ہے وہ خود آن دی فلور آف دی ہاؤس کھڑا ہو کے ساری ذمہ داری لے رہا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو
چینی بحران ہے، کیا یہ بھی پچھلی حکومت نے یا میاں نواز شریف کی وجہ سے جو ہے یہ پیدا ہوا؟ آٹا بحران، ادویات کا بحران، یہ پیٹرول کا بحران، یہ انہوں نے اس پیٹرول مافیا کو الٹیمیٹم دیا تھا 48 گھنٹے کا. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ 48 گھنٹے بعد پھر گھٹنے انہوں نے کیوں ٹیک دیے؟ جب پیٹرول سستا ہوا تو پوری دنیا جو ہے وہ خوار ہو گئی، پیٹرول کسی کو مل نہیں رہا تھا، اور جب اس کی قیمت بڑھائی گئی ہے مافیا کے کہنے کے اوپر تو ہر جگہ پہ جو ہے وہ سرپلس ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ بحران جو ہیں یہ پیدا جو یہ بھی کوئی پچھلی حکومت کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں یہ جو پی آئی اے کا بحران ہے، پی آئی اے ویسے ہی پہلے ہی سسک رہی تھی، لیکن انہوں نے اٹھا کے پی آئی اے کو دفن کر دیا ہے، اور اب پی آئی اے کو میرا خیال ہے کہ کوڑیوں کے داموں بھی کوئی نہیں لے گا، اور پوری دنیا میں جو ہے وہ ملک کی جگہسائی ہوئی ہے. آپ یہ بتائیں کہ اس بحران کو پیدا کرنے کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ایک ہی ہے، یعنی اس حکومت کی تمام تر جو پرفارمنس ہے صرف ایک ہے کہ اپوزیشن کو جو ہے وہ گالیاں دی جائیں، اپوزیشن کے خلاف بات کی جائے، اپوزیشن کو وکٹمائز کیا جائے، صرف ایک بات کرنے کے لیے، یعنی ایک بات سکور کرنے کے لیے کہ ان پائلٹوں کی بھرتی جو ہے اس میں شاید پی ایم ایل این کا یا پیپلز پارٹی کا کوئی ہاتھ ہوگا. صرف ایک پوائنٹ سکور کرنے کے لیے انہوں نے سول ایویشن انڈسٹری کا پی آئی اے کا جو ہے انہوں نے بیڑا غرق کر دیا، صرف ایک پوائنٹ سکور کرنے کے لیے. یہ ان کا ویژن ہے، یہ ان کی سوچ ہے. تو اس طرح سے ملک کیسے چل سکتے ہیں؟ آپ نے کہا ہے کہ جی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے بڑا اچھا دور گزارا ہے، سابقہ دور، تو اس قوم کی جان چھڑانے کے لیے آئی ایم ایف سے کیا کرنا چاہیے؟ مافیا کی سرپرستی کون کر رہا ہے؟ اس مافیا کی سرپرستی تو بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ جو کر رہا ہے اس مافیا کی سرپرستی جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی فرما رہے ہیں، اور ان سے جان چھڑانے کے لیے دیکھیں کرونا ٹائم از گورنمنٹ ٹائم. یہ کرونا جو ہے جس میں سوشل ڈسٹنس ہے، جس میں کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہونا مشکل ہے، کوئی جلسہ نہیں ہو سکتا، کوئی ریلی نہیں ہو سکتی، کوئی جلوس نہیں ہو سکتا، کوئی گھراؤ نہیں ہو سکتا. تو یہ کرونا ٹائم از گورنمنٹ ٹائم. یہ جیسے ہی پوسٹ کرونا حالات یا معاملہ شروع ہوتے ہیں اس میں اپوزیشن اور لوگ جو ہیں ان کے اس یعنی ایجنڈے کے خلاف جو کہ صرف انتقام کا ایجنڈا ہے اور جس نے عام آدمی کو جو ہے یعنی سینہ دو بر کر دیا ہے، اس کے خلاف جو ہے وہ لوگ بھرپور طریقے سے جو ہے وہ نکلیں گے اور بھرپور احتجاج ہوگا، جس کے نتیجے میں ہماری نظر میں پی ایم ایل این کے مطابق ایک ہی حل ہے اور وہ فریش مینڈیٹ ہے اور مڈ ٹرم الیکشن ہے. تھینک یو.